تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، قرآن مقدس کی چند آیات خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے قرآن کی روشنی میں صحیح عرض کرنے کی اور ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آج جس دور کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور، یہ زمانہ، یہ حال کوئی عام زمانہ نہیں۔ ہم جس غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ غفلت اور لاپرواہی آئندہ چل کر کے ہماری نسلوں کا ایمان چھن جانے کا سبب بن سکتی ہے، بلکہ بن رہی۔ آج کے اس دور کے اندر مسئلہ صرف گناہوں کا نہیں، بلکہ آج اتنا حساس دور، اتنا حساس وقت چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو ارشاد فرما کر کے 1443 سال قبل اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہ باتیں جب صحابہ کے سامنے آئی تھی تو صحابہ کو تو یقین بھی نہیں آیا تھا کہ ایسے حالات، ایسے زمانے اور اس طرح کے ادوار آئیں گے۔ مستقل کتابوں کے اندر کتاب الفتن کے نام سے ابواب ہیں۔ جس طرح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ان کتابوں کے اندر نماز کے ابواب ہیں، روزے کے ابواب ہیں، زکوٰۃ کے ابواب ہیں، حج، قربانی، نکاح، طلاق، عدت، وفات،
ان تمام چیزوں کے بارے میں ابواب ہیں یعنی احادیث ہیں، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام اپنی اس امت کو آنے والے فتنوں سے آگاہ کر کے تشریف لے گئے۔ اس لیے یاد رکھیے ان فتنوں کا آنا لازمی ہے، وہ تو آ کر رہیں گے۔ البتہ ان فتنوں کے زمانے میں کس طرح انسان کو اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنی اولاد کے ایمان کو بچانا ہے، کس طریقے سے وہ عافیت کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، اس کی تدابیر بھی اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے تشریف لے گئے۔ جس طرح ہر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک ذمہ دار حکومت اسی کو کہا جاتا ہے آنے والے فتنوں کے بارے میں آگاہ کرتی رہتی ہے اور ان سے بچنے کے پلان اور تدبیریں بھی بتائی جاتی ہیں۔ اسی طرح شریعت کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، یصبح مؤمنا، صبح کے وقت ایمان والا ہوگا لیکن شام تک اس کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہوگی، شام ہوتے ہوتے کفر کے اندر چلا جائے گا۔ شام کو کفر کے اندر اگر ہے تو کچھ پتہ نہیں حالات اس انداز سے تیزی کے ساتھ بدلیں گے، شام کو ایمان والا ہے صبح کو کفر کی حالت کے اندر کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ یہ دور موبائل کے اندر گیم کھیل کر کے یا کامیڈی سن کر کے یا ادھر ادھر کی خرافات دیکھ کر کے وقت گزارنا انتہائی اعلیٰ درجے کی حماقت، بے وقوفی ہے۔ یاد رکھیے، وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو آپ خرید سکتے ہیں لیکن وقت جو انسان کا نکل گیا آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ وقت اس قطرے کی طرح ہے جس قطرے کو اگر آپ سمندر کے اندر ڈالتے ہیں تو آپ اس کو تلاش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ وقت اس کو پانی اس کے اندر مل گیا۔ اسی طرح ایک ایک لمحہ انسان کا جو گزر رہا ہے خدا کی قسم واپس نہیں آ سکتا۔ انسان بڑی غفلت کے اندر ہے۔ یا ایھا الانسان، قرآن کہتا ہے او انسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے تیرے رب کریم کی طرف سے۔ کتنی جھنجھوڑ دینے والی آیت۔ یا ایھا الانسان، اے انسان کے بچے، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے نشے کے اندر، دھوکے کے اندر، غفلت کے اندر ڈال رکھا ہے اپنے اس رب کی طرف سے جس کی شان یہ ہے ربک الکریم، جو بڑی عظمت والا ہے، بڑا کریم ہے، انتہائی مہربانیوں والا، شفقتوں والا رب ہے۔ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فعدلک فسواک، اس نے تجھے اس انداز سے بنایا کہ ساری مخلوق کے اندر سے سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف المخلوق ہونے کا سرٹیفکیٹ اور تمغہ اور یہ لقب تجھے عطا فرمایا۔ والتین والزیتون وطور سینین، اللہ نے 4 قسمیں کھائی، قسم ہے تین کی، زیتون کی اور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور مکہ المکرمہ کی، 4 قسمیں کھا کر کے اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہے۔ یہ انسان بننے پر آئے تو خدا کی قسم فرشتے بھی رشک کرتے ہیں اس کے مقام کے اوپر، اور اگر یہ انسان گرنے پر آئے تو شیطان بھی دانتوں کے نیچے انگلی دبا لیتا ہے کہ ایسے کام تو میں بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، انسان بڑی عجیب مخلوق ہے، محنت کرے گا تو بننے پر آئے گا،
اور محنت چھوڑ دے گا تو اتنا گرے گا پھر اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں. ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ فرماتے ہیں پھر یہ انتہائی گہرائی کے اندر پہنچ جاتا ہے، اسفل السافلین کے اندر. اس لیے ہم وقت کی قدر کریں. جس دور کے اندر مجھے آپ کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، یہ وقت کھیل کود کا وقت نہیں ہے. وقت اتنا حساس ہے پتہ نہیں چلتا. بچہ صبح نکلا گھر سے اسکول کے لیے، ماں باپ خوش ہیں بچہ ہمارا اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہاں پر جا کر کے اپنا ایمان دے کر کے آیا ہو، شام کو کفر کی حالت کے اندر لوٹ رہا ہو. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، نیوز وغیرہ تو سنتے ہی رہتے ہوں گے. ادھر ادھر سے خبریں آتی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ اسکول میں آؤ گے تو سوریہ نمسکار بولنا پڑے گا، کبھی ہوتا ہے کہ یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. یہ سب چیزیں ایمان کے لوٹنے کی ایک محنت چل رہی ہے، ایک منظم سازش ہے، ایک پروگرام ہے. کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک کے بسنے والوں کے ایمان کو سلب کر لیا جائے. مجھے ڈر لگتا ہے وہ حدیث سن کر کے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا لوگوں کے سینوں سے قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھ جائے گا، علماء ختم ہو جائیں گے. لہذا جب علم مٹ جائے گا، علماء ختم ہو جائیں گے، قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کو جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے علماء میسر نہیں ہوں گے. مسجدوں کے اندر امام ان کو رکھا جائے گا جو صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے. آپ اندازہ لگائیے ایک محنت چل رہی ہے اس ملک کے اندر. ہم سب کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہماری ذمہ داری ہے یہ ایمان جو بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں. ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے مسلمان ہونے پر، اپنے مومن ہونے پر، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور دوسری آیت میں اللہ نے اعلان فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر کے آؤ گے تو یہاں پر قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ نے اعلان کر دیا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. 1400 سال پہلے دین کے کامل ہونے کا اعلان کر دیا گیا تھا قرآن کے اندر کہ دین کامل ہے، مکمل ہے. اس کامل دین کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر داخل کریں تو خدا کی قسم کامیابی ہمارے قدم چومنے کے لیے آج بھی تیار ہے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے. آج ہمارے نوجوان جو کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، نوجوان ان کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جس چیز کا رخ موڑنا چاہے موڑ سکتے ہیں. قرآن پاک پڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نوجوان ہیں، جوانی اٹھتی ہوئی عمر، اور کارنامے کیا ہیں کہ ساری دنیا کی طاقت کے خلاف کھڑے ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بتوں کو توڑ کر کے ان کے پروگرام میں شریک نہیں ہوئے تو لوگوں کو ٹینشن ہوئی کہ کس نے کیا ہے. کہنے لگے ایک نوجوان ہے، شاید اس نے یہ کام کیا ہو. یعنی انہوں نے بھی نام نہیں لیا بلکہ نوجوان کہہ کر کے ابراہیم علیہ السلام کی اس ابھرتی ہوئی جوانی کا تذکرہ فرمایا. اصحاب کہف جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس ظالم بادشاہ سے جو بت پرست ہی نہیں بلکہ اپنی پرستش کا حکم دیتا تھا، قرآن پڑھ کر کے دیکھو انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی.
قرآن کہتا ہے وہ چند نوجوان تھے، انہم فتیتن، فتیہ عربی زبان میں نوجوان کو کہتے ہیں، وہ چند نوجوان تھے جن کو اپنے ایمان کی فکر ہوئی اور ایک غار کے اندر جا کر کے پناہ لی۔ اللہ رب العزت نے 309 سال تک اس غار کے اندر ان کو سلایا، اور کس طریقے سے؟ قرآن کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم دائیں طرف کروٹ بھی دیتے تھے، بائیں طرف کروٹ بھی دیتے تھے۔ باہر سے دیکھنے والا اگر کوئی آئے تو یہ سمجھے کہ یہ آدمی سو رہا ہے۔ یہ غیبی نظام کب وجود کے اندر آیا؟ جب ان کو اپنے ایمان کے بنانے کی اور بچانے کی فکر ہوئی۔ بتاؤ ایمانداری کے ساتھ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے، ہمیں اپنے ایمان کے بچانے کی بنانے کی کوئی فکر ہے؟ ذرہ برابر کوئی فکر نہیں۔ ہماری سوچ بدل چکی ہے۔ ہم اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ اگر ہوا کا ایک جھونکا آئے تو اس صف سے اٹھ کر کے دوسری صف کے اندر چلے جائیں۔ یاد رکھیے ایمان اللہ کے خزانے میں خدا کی قسم وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ ایمان جیسی کوئی شے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں نہیں ہوتا۔ ادنا ایمان بھی اگر انسان کے پاس ہے، یہ دنیا، یہاں کا عیش و آرام، یہاں کی راحتیں لذتیں سب فانی ہیں، ختم ہو جائیں گی، لیکن ادنا ایمان والے کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، اور وہ جنت کہ جس کے بارے میں انسان سوچ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے، اس کی آنکھوں نے آج تک وہ نعمتیں نہیں دیکھی، اس کے کانوں نے وہ باتیں نہیں سنی، وہ ساری کی ساری نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، لیکن کب؟ جب ایمان باقی ہوگا، ایمان پر موت آئے گی، کلمے پر موت آئے گی، تب یہ نعمتیں ہیں۔ ورنہ یاد رکھیے اللہ رب العزت کا اعلان ہے وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، کہ اگر تم میں سے کوئی میرے دین سے نکل جائے گا، دین کو چھوڑ دے گا، تو یاد رکھیے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ کو ہمارے ایمان کی ضرورت نہیں، ضرورت ہمیں ہے کہ ہم ایمان پر قائم رہیں۔ اس لیے نوجوانوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے اس وقت کو قیمتی بنا لے۔ الوقت اسمن من الذهب، وقت سونے سے، چاندی سے، دنیا کی ہر قیمتی شے سے افضل اور بہترین چیز ہے۔ اسی وقت کو اگر انسان کارآمد بنانے پر آئے، یہ بہانہ نہیں کہ میں تو بھائی بڑے کارخانے چلاتا ہوں، مجھے تو فرصت نہیں ملتی، کسٹمر اتنے آتے ہیں کہ مجھے تو کھانا کھانے کی مہلت نہیں ملتی۔ یاد رکھیے اسی ملک کی، اسی ہندوستان کی، اور آج کا ہندوستان نہیں، وہ ہندوستان جس کے اندر بنگلہ دیش، پاکستان اور پورا برما، یہ سارا کا سارا جس کو بر صغیر کہا جاتا تھا، اسی ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ جس کا نام اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا، اپنے وقت کا ولی ہے، قطب ہے، خود اتنے بڑے ملک پر حکمرانی کرنے والا۔ حال یہ ہے کہ قرآن پاک لکھتا ہے، ٹوپیاں اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اس کی مزدوری سے اپنا گزر بسر کرتا ہے، حالانکہ اس کے پاس شاہی خزانے موجود تھے۔ اور اسی ملک ہندوستان کی بات ہے، آپ نے نام سنا ہوگا خواجہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ۔ اسی ہندوستان کی جب بادشاہوں کی آپ تاریخ پڑھو گے تو نام آئے گا شمس الدین التمش۔ جانتے ہو اگر بیک گراؤنڈ دیکھو گے تو آزاد نہیں، غلام ہے، غلام خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اللہ کا دین وہ دین ہے کہ انسان چاہے کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی خاندان سے آئے، اگر وہ دین کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرتا ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ غلام تھے، لیکن خدا کی قسم اذان دینے کا شرف حاصل ابو بکر صدیق کو نہیں ہوا، عمر کو نہیں ہوا، عثمان و علی کو نہیں ہوا،
طلحہ زبیر کو نہیں ہوا، اذان دینے کا شرف اگر ملا ہے تو حبشے کے کالے بلال کو ملا ہے۔ اور جب مکہ فتح ہوتا ہے تو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے اتنا بڑا مقام اسلام، انسان جو بھی اس کو فالو کرتا ہے اللہ اس کو عزت کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ غلام خاندان سے تعلق وقت نے بادشاہ بنا دیا۔ سلطان التمش شمس الدین، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کے پیر تھے کون؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اس وقت کے بادشاہ علماء سے صوفیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اور یاد رکھیے انسان اگر علماء کی صحبت کے اندر بیٹھے گا، علماء سے اپنا تعلق رکھے گا، اولیاء سے تعلق رکھے گا، تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ فرما ہے۔ سمجھے نہیں؟ تو بادشاہ وقت ہے اور تعلق کس سے ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہیں جب مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے گئے، 5-6 سال کی عمر ہوئی، والدہ نے مدرسے کے اندر بھیجا۔ استاد الف باتا پڑھاتا ہے، یہ تقریباً 10-12 پارے حفظ سنا دیتے ہیں۔ استاد کو حیرت ہوئی، میں الف باتا پڑھاتا ہوں، یہ اتنے پاروں کا حافظ۔ عجیب واقعہ پیش آیا، تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا ان کی والدہ 15 پاروں کی حافظ تھی، اور ڈیلی ان کا معمول تھا کہ 15 پارے پڑھنے ہی پڑھنے تھے۔ جب یہ حالت حمل ہی کے اندر تھے اور جس کی ماں 15 پاروں کی روزانہ تلاوت کرتی ہو تو ہونے والے بچے کے اوپر تو اثرات وہی ہوں گے نا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر موبائل ہے، نہ سکھاؤ بچے پھر بھی گانا سیکھ ہی لیتے ہیں، چونکہ ماحول جیسا ہے تو اس کے اثرات آتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہندوستان کا اتنا عظیم بادشاہ، وقت کے عالم سے تعلق، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے وصیت لکھی کہ میرے جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے، کسی کا نام نہیں لکھا کہ فلاں آدمی پڑھائے، وصیت لکھ دی میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے کہ جس کی نماز چھوٹنا تو دور کی بات کبھی تکبیر اولا بھی فوت نہ ہوئی۔ پہلی تکبیر جو امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر، اور دوسری شرط یہ لگا دی کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے بالغ ہونے کے بعد کبھی تہجد کی نماز اس کی ناغہ نہ ہوئی۔ اور ایک تیسری شرط یہ ہے کہ عصر کی سنتیں جو غیر مؤکدہ ہے، مؤکدہ نہیں ہے، غیر مؤکدہ، وہ بھی کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ اور بعض کتابوں کے اندر ایک چوتھی شرط بھی ہے کہ جب سے اس نے توبہ کی ہو تو پھر اس نے اس توبہ کو غلط ارادے سے توڑا نہ ہو، یعنی کبھی زنا نہ کیا۔ جنازہ کہاں رکھا ہے؟ اسی دہلی کے اندر جہاں آپ یہی کے بادشاہ تھے، وہ اس کے جنازے کے اندر 15,000 محدث موجود تھے، حدیث کا درس دینے والے۔ 50,000 وہ لوگ تھے جو قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے تھے، اور عوام کی تو پوچھو مت، مورو ملک کی طرح ایک جہاں تک نگاہ جائے جس جنازہ پڑھنے والے موجود، کس کا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ رکھا ہے۔ ایک آدمی آگے آیا اور پرچہ کھول کر کے پڑھا کہ حضرت کی وصیت یہ تھی جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر یہ شرطیں ہوں۔ اب جیسے ہی یہ شرط سنی تو جو محدث تھے وہ بھی کسی میں 2 شرطیں ہیں تو 3 نہیں، کسی میں 1 شرط پائی جاتی ہے تو 2 نہیں پائی جاتی۔ بھائی اتنا اہتمام کون کرتا ہے؟ آج کے زمانے کے اندر ایسی وصیت کر دی تو اللہ معاف کرے بغیر نماز پڑھے ہی اس کو دفنانا پڑے گا، کیونکہ حالات ایسے ہیں۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ وقت کا بادشاہ بھی اتنا نیک ہوتا تھا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے تک جنازہ رکھا رہتا ہے، کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ وہ بھی سوچ رہے ہوں کہ بھائی کوئی آگے آئے بڑھا دے، چونکہ وہ زمانہ وہ تھا نیکی کر دریا میں ڈال، وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی نیکیوں کی رسوائی کرتے ہیں۔ کیوں؟
کم از کم اخبار میں تو نام آئے، پتا تو چلے کہ حضرت اتنے بڑے ہیں۔ یہ انا اور یہ کبر اور یہ تکبر انسان کی آخرت کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ ہم نیکی کریں، اپنے لیے بدلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے۔ کسی کو دکھا کر کے کیا کریں؟ کئی گھنٹے تک جب عصر کا وقت قریب آیا، دیکھا کہ وقت زیادہ ہے، تو اچانک ایک آدمی مجمع کو چیرتا ہوا آگے آیا اور چہرے کے اوپر نقاب، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن نقاب ہٹایا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ کہا حضرت آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن میرا راز آج آپ نے فاش کر دیا۔ میں اپنا راز کسی کو بتانا نہیں چاہتا، میں سمجھ گیا کہ آپ نے مجھے ہی وصیت کی، چونکہ یہ ان کے مرید بھی تھے اور شیخ کو اپنے مرید کا پتا تھا کہ مرید کتنا باکمال ہے۔ نام لکھتے تو لوگوں کا اعتراض ہوتا کہ شاید کسی کو خاص کر کے گئے ہیں۔ انہوں نے کومن وصیت کی کہ اس پورے مجمع کے اندر سے جس میں یہ شرطیں ہوں وہ آئے اور میرا جنازہ پڑھا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ کون، تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ دلی کے تخت حکمرانی پر حکمرانی کرنے والا مسلمان بادشاہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ۔ یہ ہماری تاریخ کا وہ سنہرا باب ہے کہ جس کے بارے میں کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہمارے پاس نہ دین ہے نہ دنیا، اور ان کے پاس دنیا اور دنیا کی بادشاہت، لیکن وہ کما کر کے گئے ہیں، بتا کر کے گئے ہیں کہ دین وہ ہے کہ اگر وقت کا بادشاہ ہو اور وہ بھی دین پر چلنا چاہے تو وہ بھی آسانی کے ساتھ جنت کما سکتا ہے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ میں اور آپ کو باتیں سناتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم وقت کی قدر کریں۔ جس ماحول میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، بہت سینسیٹیو، بڑا اہم وقت چل رہا ہے۔ خواب غفلت میں سونے کا وقت بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔